فرمایا کہ وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم عدل کی ترازو رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرمائے یہ عدل کی ترازو ہم رکھیں گے۔ موازین، میزان واحد، موازین اس کی جگہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک ہی میزان رکھے گا، اور وہ ایک میزان اتنی بڑی ہے کہ اس کا ایک ایک پلڑا زمین و آسمان جتنا ہوگا۔ تو یہاں پہ موازین جمع کا لفظ لے کر آئے، تو جمع کا لفظ لے کے آنے کے اندر اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ جتنا بھی وزن ان کے ذریعے تولنا چاہو تول سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قسطوں قسطوں میں تلے گا، تھوڑا تھوڑا کر کے تلے گا، نہیں، یہ ایسا میزان ہے، ایسا ترازو ہے کہ جس میں تمام لوگوں کے اعمال بھی تولے جا سکیں گے۔ اور فرمایا قسط، انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ یہ نہیں ہے کہ جب چاہے عدالت لگا لی اور جو چاہے فیصلہ کروا لیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آج عدلیہ کا یہ حال ہے کہ کرائے پہ ناچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جب ان کو پیسے مل جائیں تو ناچنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے ہمارے یہاں پہ عدلیہ کا حال ہے کہ جو پیسے دے کے جو چاہے کرا لو، انصاف کے کیا تقاضے، انصاف کیا کہتا ہے، اس کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عجیب معاملہ ہے۔ تو اللہ فرماتا دنیا میں تو ابھی تمہاری چل رہی ہے، تم چلا رہو، تم اپنے خیر مستیوں میں لگے ہوئے ہو، تم کہتے ہو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تم سے کون حساب کتاب کرے گا۔ چلو اگر دنیا میں نہیں بھی ہوا تو قیامت میں کہاں بچ کے جاؤ گے؟ ورنہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی حساب کتاب ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال قیامت کی پکڑ سے کسی صورت میں نہیں بچیں گے۔ تو اللہ فرماتا کہ وہاں پہ کسی جان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور سب کے اعمال کو تولا جائے گا۔ فرمایا کہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو تو ہم اسے بھی میزان میں لے آئیں گے۔ کوئی اچھائی یا برائی، تھوڑی یا بڑی، جو بھی ہوگی وہ میزان میں لے آئی جائے گی۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم کافی ہے حساب کرنے کے لیے۔ آج تو اپنی مرضی کی عدالتیں لگا دیے جاتے ہیں، ایمرجنسی عدالتیں لگا کے جس کو کلیئر کرنا تو وہ کلیئر کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں پہ تو یہ حال ہے، کل تک وہ مخالف تھا، اور جب ڈکٹیشن کو مان لے تو فوری طور پہ ہنگامی عدالت لگائی جاتی ہے اور اس کو بالکل کلیئر کر دیا جاتا ہے، کلین چٹ دے دی جاتی ہے، اور کسی کو پھنسانا ہو تو اس کے خلاف عدالت لگا کر اس کے خلاف سارے کیس لگا دیے جاتے ہیں اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں پہ حال دیکھیں نا، کل تک جن کے خلاف کیسز چل رہے تھے، عدالتوں کو مطلوب تھے، وہ سارے کے سارے معاملات ختم ہو گئے اور وہ حکمران بن گئے، اور جو حکمران تھے وہ مجرم بن گئے۔ تو یہ الٹی سیدھے کام دنیا میں تو ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت میں نہیں چلیں گے۔ آخرت میں حساب کتاب دینا پڑے گا، سب کو دینا پڑے گا، کوئی بھی نہیں بچ سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حساب کتاب لگائے گا تو بتا دیا کہ اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نامہ اعمال میں آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور وہ کیسے حساب کتاب کرے گا، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پناہ عطا فرمائے اور اپنے کرم فرمائے۔ بہت مشکل معاملہ ہے، البتہ جو سچے مومنین ہیں، ایماندار ہیں، جو دل سے ایمان رکھتے اپنے رب پر، دکھاوے کا ایمان نہیں، سچا ایمان رکھتے ہیں، نام کا ایمان نہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن قانون وہ بناتے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے۔ ان کو ڈکٹیشنیں باہر سے ملتی ہیں، وہ ڈکٹیشن لے کر خاموشی سے نافذ کر دیتے ہیں۔ ان کی بات نہیں کر رہا میں، کہ جو سچے مومن ہیں ان کا معاملہ اور ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں انسان سے خطا بھی صدر ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مومنین کے ساتھ کیا فرمائے گا، ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں۔
قیامت کے دن ایک بندے کو لایا جائے گا الگ سے، اور اس کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، اس کے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوں گے، بہت گناہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں تجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے ان پر؟ فرض کرے گا نہیں میرے رب مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ کہا تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ کہا نہیں میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ رب فرمائے گا ہاں تیرا عذر ہے ہمارے پاس۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پرچی اس کو عطا فرمائے گا، کہا کہ یہ اپنے نیکیوں کے پردے میں رکھ دے۔ اس پرچی پہ صرف اتنا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی یہ وہ شخص ہوگا کہ عملی طور پہ تو اس نے غلطیاں کی ہوگی، گناہ کیے ہوں گے، لیکن دل سے سچا مومن ہوگا۔ تو جب یہ پرچی دیکھے گا کہے میرے رب اتنی چھوٹی سی پرچی، رب فرمائے گا ڈال دے، آج تک تو ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وہ جب پرچی ڈالے گا تو اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔